جناب زینب نے جب خطبہ دیا تو اس میں بی بی نے اس آیت کی تلاوت کو اس انداز سے پیش کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ جب ہم انہیں مہلت دے دیتے ہیں، خیر لِأَنفُسِهِمْ، یہ مہلت دینا ان کے لیے اچھائی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ اور زیادہ کر لیں۔ بس یہ بہت اہم پیغام ہے کہ اللہ کافروں کو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں۔ ہم میں سے بہت سے یہ سوچتے ہیں یہ ظالم ہے، کافر ہے، یہ اللہ اتنی سے مہلت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تاکہ وہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے تو اگر مہلت دیتا تو میں توبہ کر لیتا۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بہت سے کافروں کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اتنے گناہ کر لیں کہ اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اور وہ یہ نہ کہہ سکے مہلت دیتا تو میں توبہ کر لیتا، اور کتنی مہلت چاہیے تھی، اور کتنے افراد کو قتل کر کے آتا۔ اب صدام نہیں کہہ سکتا مہلت ملتی تو توبہ کر لیتا، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ یزید نہیں کہہ سکتا مہلت ملتی تو توبہ کر لیتا۔ عزیزان گرامی یہ جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اللہ انہیں زیادہ مہلت دیتا۔ کبھی پریشان نہ ہوا کیجئے ظالم کی مہلت کو دیکھ کے، اللہ مہلت زیادہ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے یہ ظلم ہی کرے گا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اسے ظالم ہوتے ہوئے مہلت مل رہی ہے۔ بہت سے افراد صدام کی مہلت کو دیکھ کے برگشت کر رہے تھے، دین چھوڑ رہے تھے، کہاں ہیں امام حسین، مولا پاس مدد کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی انہیں معلوم ہے کہاں مدد کرنی ہے۔ یہ ظالموں کو اللہ، جیسے اردو میں بھی ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، اردو میں شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، تو کبھی دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ آج دوبارہ وہی دور ہے کہ جہاں پہ بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، دوبارہ دنیا میں اتنا ظلم بڑھ گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ جب بھی ظالموں کو تو مہلت دیتا ہے۔ میں پاکستان کے حالات پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جنرلی ایک مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر جو فٹ ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی میں خطبے کا پورا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بنیاد جو بناؤں گا۔ موضوع میں نے اس آیت پہ کبھی اشارہ نہیں پڑھا ہے، مجھے اس سال 25 سال ہو گئے ممبر پہ۔ سلامتی کے لیے باواز بلند سلوات۔ 98 سے میں نے مجالس شروع کی تھی، 99 میں پہلا اشرہ پڑھا، تو اس سال میرا 25واں یہ اشرہ تھا محرم الحرام کا۔ تو اب نئے موضوعات میں اس لیے بعض وقت پوچھ لیتا ہوں کہ بھی خود ہی آپ موضوع دے دیں تاکہ اس حساب سے انسان تیاری کر لیتا ہے۔ نئے نئے موضوعات سوچنا بھی آسان نہیں ہوتا، مجھ جیسا آدمی کہ جو پورے سال ہی سفر کرتا رہے، اردو والا بھی انگریزی والا بھی، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ایک موضوع نیا تیار کیا ہے، شاید دل کو لگے، سنیے گا۔ مجھے بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجھے، تو اس لیے میں نے کوشش کیا کہ ایک نیا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں، شاید یہاں سے اور لوگ بھی سن لیں گے۔ تو نشر ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم نشر ہو رہا، تو انشاءاللہ نشر ہوگا تو میرا کوشش ہے کہ میں اس کے اندر کچھ نئے پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزان گرامی اول سفر کو 61 ہجری میں 61 ہجری میں فرسٹ آف سفر قافلہ پہنچا تھا شام، دمشق۔ تو کربلا کے عاشورے کی تاریخ پہ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ جمعے کے دن تھا روز عاشور یا ہفتے کے دن، باقی دن سب غلط ہیں، جمعہ یا ہفتے کا دن تھا، یہ سب کا اتفاق ہے۔ اور 12ویں امام کا ظہور ہوگا جمعے کے دن عاشورہ ہوگا، بہت سے روایات کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب بیویاں پہنچی تو جمعے کا دن تھا اور پہلی سفر تھی، وہ جمعے کا دن تھا، اور پہلی سفر تھی 61 ہجری 61 ہجری میں 61 ہجری میں 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ جب بیویاں پہنچی تو اس وقت ایک درباری ملا تھا جس کو یزید نے دیا تھا حکم کہ اس طرح سے خطبہ دینا ہے۔ اب پتہ چلا جو درباری ہوتے ہیں وہ حکومت کو حکم پہ خطبے دیتے ہیں۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کے تناظر میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں حکومتوں کا دیا ہوا دستور جمعے کے خطبے میں چلے
وہ یزیدی نظام ہو سکتا ہے، حسینی نظام نہیں۔ اللہ یہ کہ حکومت اور حاکم خود یا علی علیہ السلام ہو یا علی والے ہو، اور وہ بھی عادل ہو۔ تو عزیزان گرامی وہاں پہ یزید نے دستور دیا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں خطبے نماز جمعہ میں مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی تمام مسلمانوں میں جب تک کہ پنجتن پاک، اور ہمارا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کہ چہاردہ معصومین کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ قبول نہیں، اور اگر خطبہ نہ ہو تو نماز قبول نہیں۔ بغیر 14 معصومین پہ درود و سلام کے نماز قبول نہیں ہے۔ پورے ہفتے کی افضل ترین نماز نماز جمعہ، اور نماز جمعہ بغیر خطبے کے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 14 کے نام لے کے 14 کے نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے شاید یہاں پہ غور کیا ہو کہ مولانا جب نماز جمعہ پڑھاتے ہوں گے تو وہاں پہ رسول خدا سے لے کے 12ویں امام تک یعنی 14 معصومین کے یہاں تک بہت سے علماء کا فتویٰ ہے کہ جناب سیدہ کا بھی نام لے کے، صرف آل کہہ دینا کافی نہیں ہے، جناب سیدہ کا تصریح کے ساتھ نام لینا ضروری ہے۔ 12 اماموں کا نام سب نے لکھا ہے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں جناب سیدہ کا بھی نام ضروری ہے، چاہے بی بی ہوں لیکن بی بی کا نام بھی ضروری ہے خطبے کے اندر۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی؟ تو نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ غور سے سن لیجیے گا جملے کو، نام لے کے 14 معصومین علیہ السلام کا نام لے کے درود بھی اور سلام بھی بھیجنا ضروری ہے۔ اور ایسا نظام بنو امیہ نے بنایا تھا کہ مولا امیر کا نام لے کے توہین کرتے۔ جمعے کی نماز میں خطبے میں مولا کی باقاعدہ، اب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ یعنی کہ جس طرح سے توہین کی جاتی تھی، کیونکہ وہ الفاظ دہرانا بھی گناہ ہے اور توہین ہے، تو اس لیے میں وہ الفاظ نہیں۔ تو اب وہ توہین کرتے تھے مولا علی کا نام لے کے، یعنی پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ علی کے نام پہ صلوات بھیجنا، اور وہ مولا کا نام لے کے توہین کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کی سیرت سے پوری طرح سے بنو امیہ امت کو موڑ چکے تھے۔ عزیزان گرامی پورا اسلام بدل دیا گیا تھا، اور ہم ایک ایسے دوبارہ دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ری ڈیفائن کرنی پڑ رہی ہیں چیزیں، تو ہم ایک ایسے دور سے دوبارہ گزر رہے ہیں کہ جہاں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ کھل کے نہیں بولوں گا لیکن میں اشارے کرتا رہوں گا آگے۔ تو عزیزان گرامی یہ دور عجیب و غریب تھا کہ جہاں مولا امیر کا نام لے کے توہین کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم صرف تاریخوں کے حوالے دیتے تھے، تہذیب التہذیب میں دیکھ لیں، ابن کثیر کی سب نے لکھا کہ مولا امیر کا نام لے کے بنو امیہ 70 سال 100 سال سے زیادہ تبرہ کرتے رہے۔ اور اب صحیح بخاری میں مجھے مولا کے جو باب مناقب امیر المومنین ہے وہاں سے حدیث مل گئی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ جو خود اب میں نام لینے والا تھا، منہ سے نکلنے والا تھا، وہاں پہ نام موجود ہے۔ آپ جا کے باب مناقب امیر المومنین صرف 3 یا 4 حدیثیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ پڑھ لیجیے گا، آپ کو خود نام مل جائے گا۔ اور آج کل گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹائپ کریں گے تو آن لائن آپ کو فوراً کھل جائے گی۔ تو وہاں مولا کا نام موجود ہے، اور وہاں پہ موجود ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے سے کہا کہ بھئی تم حج میں آئے ہو، احرام باندھ رکھا ہے اور تم علی کا نام لے کے توہین کر رہے ہو، جبکہ علی کے 3 ایسے فضائل ہیں کہ اگر امت میں ایک بھی ان میں سے فضیلت کسی کے پاس ہوتی پوری امت پہ فخر کرتا رہتا ہے۔ ساری حدیثیں تو پیش کرنا ضروری نہیں ہے، یا پیش کر دوں کہ وہ 3 فضائل ایسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر امت کے ایک آدمی کے پاس ایک بھی فضیلت ہوتی، کیا جیسے پیغمبر نے اپنی بیٹی علی سے بیاہ ہے۔ عزیزان گرامی یہ صرف مولا علی علیہ السلام کا کمال ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہم پلہ ہی نہ ہوتا۔ دنیا میں کوئی میری بیٹی کا کف نہ ہوتا۔ قرآن کریم میں آیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ قرآن ابھی آپ نے سورہ اخلاص میں سنا ہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، کوئی کمپیٹیبل نہیں ہے۔ there is no one parallel to God، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میری بیٹی کا بھی کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔
بھئی یہ اگر حدیث دوبارہ سن لیجئے گا کہ سرور کائنات نے فرمایا، ہمارے ہاں شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے، دیگر فقہ کے اندر بھی موجود ہے، دوسرے احادیث کے گروپوں میں بھی موجود ہے، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، آدم وما دون، شیخ صدوق کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کا رتبہ آدم یا کسی اور نبی کے برابر بھی ہوتا تب بھی وہ فاطمہ کا کف نہ ہوتے۔ توجہ، پھر مسلمانوں کو بتا دینا کہ اب نہ دلیل مانگنا، کیا دلیل ہے؟ علی انبیاء سے افضل ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرام کہ جناب سیدہ سلام علیہ کہ کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ تو یہ ایک دوسری فضیلت کہ وہیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 3 میں سے ایک بھی فضیلت ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ سرور کائنات نے خیبر میں فرمایا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، جو آخری حصہ ہے وہ انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ جب کرار کہہ دیا تھا تو غیر فرار کی کیا ہے؟ غیر فرار کی ضرورت ہی، لیکن پیغمبر تصریح کر کے بتا رہے ہیں اب تک جو گئے تھے وہ اور ہے، اب جو جائے گا وہ اور ہے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جملہ میں پڑھ گیا ہوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے، امت میں اگر کسی ایک کے لیے پیغمبر نے یہ جملہ کہا ہوتا پوری امت پہ فخر و مباحات کرتا، پیغمبر نے میرے لیے کہا۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے۔ میرا سوال جو تک نہیں پہنچے ہیں، کچھ بھائی پہنچ گئے میرا سوال جو نہیں پہنچے، کیا اللہ کو سارے انسانوں سے محبت نہیں؟ کیا اللہ کو ساری مخلوقات سے محبت نہیں ہے؟ کیا سارے مسلمانوں سے محبت نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ہاں ہوں کرنے والے بھی 2-4 ہی ہیں یہاں۔ بھئی کیا اللہ کو سارے مسلمانوں سے محبت نہیں ہے؟ اتنے ڈر کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کو صرف انسانوں سے نہیں، یعنی تمام ساری مخلوقات سے محبت ہے۔ آپ میں سے کوئی جانور کو بھی پانی پلا دے تو اللہ خوش ہو جاتا۔ اللہ کو جانور سے بھی محبت ہے۔ حدیث میں ہے سرور کائنات کی کہ اگر میرے کسی امتی کے پاس صرف اتنا پانی ہو کہ وضو کر سکے اور صحرا سے گزر رہا ہو، وہاں ایک جانور کو دیکھے جو پیاسا مر رہا ہو تو وہ وضو نہ کرے، اسے پانی پلا دے، تیمم سے نماز پڑھ لے، نماز ہو گئی۔ بھائی وضو واجب ہے، اضطراری حالت میں تیمم ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر کوئی مخلوق نجس العین بھی ہو، پیاسی ہو تو اسے پانی پلا لو، اضطراری تیمم کر لو۔ جانور کا پانی پینا اللہ کو اتنا پسند ہے تو حبیب خدا نے فرمایا۔ تو جانے گرامی وہاں پہ یہ دیکھیں اللہ کو سب سے محبت ہے، جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اللہ کو سب سے محبت ہے، لیکن حبیب خدا صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری ہے، اس مقام پہ بالکل صحیح ہے کہ یحب اللہ و رسول، بھئی اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی سب سے محبت ہے، رسول خدا کو بھی سب سے، لیکن جیسی اللہ اور اللہ کے رسول کو محبت علی سے ہے ویسی کسی سے نہیں۔ اب پہنچ گئے ہیں، شاید اب پہنچ گئے ہیں۔ توجہ فرما رہے تھے جانے کے
یحب، یہ عجیب و غریب حدیث ہے نا کہ جیسا جناب امیر سے محبت ہے، وقت نہیں تیزی سے چل رہا ہوں، تو اب یہ دربار کو پیش کر رہا تھا کہ جناب مولا کا وہاں توہین ہوتی تھی خطبوں میں، ممبروں سے، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ پورے اس وقت عالم اسلام میں صرف و صرف ایک صوبہ تھا جس کا نام ہے سیستان، اور مشہور وہ صوبہ اب ہوا ایک نجف اشرف کے مرجع تقلید کی وجہ سے، اور فارسی میں اس کا پرانا نام تھا سگستان۔ اب میں ترجمہ نہ کروں تو زیادہ اچھا ویسے کہ اس کا نام اب کیوں رکھا گیا۔ سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، سگستانی کتوں کی سرزمین، کیوں؟ وہ کہتے ہیں پورے عالم اسلام میں، پورے کے پورے نارتھ افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، یہ سارے کے سارے حکومت تھی مسلمانوں کی، اور کہتے تھے پورے کے پورے عالم اسلام میں بنو امیہ نے جب حکم دیا تو ہر ممبر سے ہر جمعے کے خطبے میں مولا علی کا نام لے کے توہین ہوتی۔ لیکن سیستان وہ علاقہ تھا جس نے انکار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم علی پہ لعنت نہیں کریں گے، تو ان کو انہوں نے نام رکھ دیا، اس کا سگستان رکھا، پھر وہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، پھر وہ سیستان ہو گیا، پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی، اور آج تک وہ علاقہ مشہور ہے۔ اب شیعہ علاقہ نہیں ہے اس وقت، لیکن وہاں پہ پھر بھی بہت شیعہ، سیستان اور بلوچستان ایران کے وہ دو صوبے ہیں کہ جہاں پہ اکثریت شیعہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہت شیعہ، اور میں کہتا ہوں کہ سیستان والوں کے لیے سب سے بڑا عزت کا سبب یہ کہ وہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو تمام دشمنان اہل بیت کی آنکھوں کا خار ہے۔ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں، آنکھوں کا خار سمجھتے ہیں؟ میں تمام دشمنان اہل بیت، تمام دشمنان اہل بیت، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی فرقہ ہو، جو بھی دشمن اہل بیت ہوگا، جب پوچھا نا مولا سے کہ مولا آپ کے اتنے شیعہ ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، آپ کو زیادہ کون منظور نظر ہے؟ کہ جو ہماری دشمنوں کی آنکھوں کا خار ہو۔ یہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء، ان کی بے انتہا قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو نکیل ڈال رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بوڑھے افراد ہیں، یہ کیسے کچھ کر لیں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کربلا میں حبیب بزرگ بھی ہوں تو جوانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کوئی سلمان فارسی ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، مالک اشتر، جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، مولا امیر سے بھی سن و سال میں بزرگ تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، 67-68 برس کے تھے، مولا امیر سے بھی زیادہ 5-7 سال بڑے تھے، بوڑھے تھے، سفید داڑھی تھی، سفید مونچھیں تھیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کمر پہ پٹکا باندھ کے آتے تھے۔ مولا علی نے اپنی فوج کا سپہ سالار بوڑھے کو بنایا تھا، جانتے تھے بوڑھا ہے، لیکن نظر عقاب کی کمر ایسی ہے کہ جب ڈٹے گا تو ساری شام کی فوج اس سے بھاگے گی۔ علی والے بزرگ بھی ہو جائیں تو جوان ہی ہوتے ہیں۔ جانے کے نامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، تو یہ سارا ماحول میں نے سارا ماحول بنایا ہے تاکہ یہ جناب زینب کا جملہ پیش کر سکوں۔ تو یعنی پہلی سفر، یکم سفر، اول سفر، فرسٹ آف سفر 1661 ہجرہ، جب بیبیاں پہنچی، اور میں مصائب کے جملے اب یہاں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں پھر ماحول بدل جائے گا، کہ جب بیبیاں پہنچی تو جمعے کا دن تھا، یزید نے ایک درباری سے کہا خطبہ دے، مولا علی کو اس نے نام لیا، پھر امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لے کے توہین کی، اور کہا ایک باغی تھا حسین، اور اس نے خطبے میں مولا حسین علیہ السلام کو واجب القتل بتایا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اور یہ میں کھل کے اس لیے پڑھوں گا چاہے پوری دنیا میں نشر ہو، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آپ کے دلوں سے دشمنان جو دشمن اہل بیت ہے نا، ان کی نفرت کم نہیں ہونی چاہیے۔ میری باتیں واضح ہو رہی ہیں؟ فضان گرامی، اس نے باقاعدہ کہا کہ بھئی، یعنی مفتی سے فتوی تو لیا تھا نا کہ حسین نے بغاوت کی ہے، جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے، حسین باغی ہیں واجب القتل ہے، یہ فتویٰ دیا، اور اس پہ فتوے پہ 5000 مفتیوں نے دستخط کر دیے۔ یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بل پاس ہو رہے ہیں، فتوے آ رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تو یزیدیوں نے بھی فتویٰ دیا تھا۔